کبھی آپ نے سوچا مدینے سے نکلے ہوئے صحابہ افریقہ کی سرزمین پر اسلام کیسے پھیلا ہے؟ یورپ میں گئے اسلام کیسے پھیلا ہے؟ وہی صحابہ آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، جب اسلام لائے ان کی تو پیور عربی زبان تھی، لیکن افریقہ کی زبان عربی نہیں تھی، یورپ کی زبان عربی نہیں تھی۔ وہ گئے اور اسلام لے کر کے گئے، لوگوں کو صرف اسلام سکھایا نہیں، پلا کر کے آئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جب محبت اور عشق ہوتا ہے تو اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور اس باڈی لینگویج کا اثر زبان سے کہے جانے والے الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، حضرت مالک بن دینار کے متعلق سنا ہوگا، کیرلا آپ سے قریب ہے، ہندوستان کا جو آخری علاقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے جو ہندوستان تشریف لائے، اس میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کیرلا کی سرزمین پر اترے تھے۔ وہاں پر ایک راجا بھی تھا، اس نے یہ صحابہ کو دیکھ کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا دین کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں۔ تو یہ راجا چیرمن، اس نے صحابہ کی بات کو صرف کان سے سن کر چھوڑا نہیں، اسی وقت سفر کرنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے بھی گئے، اور اسلام قبول کر کے واپس آنے کے وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمان میں آج جو سلالہ علاقہ ہے وہاں انتقال ہوا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نئے آئے ہوئے اجنبی لوگوں سے کون سی زبان میں انہوں نے سنا ہوگا جو اتنا عشق آ گیا کہ وہ مدینے چلے گئے۔ یہ صرف اور صرف زبان نہیں ہوتی، جب محبت دل میں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات اثر کر جاتی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میری باتیں بھی انشاءاللہ العزیز باؤنس نہیں جائیں گی، تھوڑی بہت دلوں کے اندر بھی اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج ایک پوائنٹ پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، موسٹلی سب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ ایک تاریخی چیز میں بتا کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں بات، ہم جیسے کرسی پہ بھی بیٹھے، شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اعظم بہت بڑے ولی تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنی زبان سے کہا تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ اتنی بات سن کر کے سب گھبرا گئے، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ خدا کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ خدا ان کے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ سب اٹھ کر کے بھاگ گئے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مولوی اس کی زبان سے پتہ نہیں ایسے جملے نکلتے ہیں، یہ کافر ہو گیا۔ سب چلے گئے، دو لوگ بیٹھے رہ گئے لاسٹ تک۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ کے ایسا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ کفر کا جملہ نہیں ہے؟ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا رکو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے جو کہا وہ سچ کہا۔ کہا کیسے؟ چٹائی اٹھائی اپنے پیروں کے نیچے سے، سونے کے اور چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، کہا اسی کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ جتنے آئے ہوئے تھے یہ اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کائنات کا خدا میرے پیروں کے نیچے، تمہارا خدا جس کی تم عبادت کر رہے ہو،
جس کی تم پرستش کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرمایا بہت سے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں حاصل کرنے کے لیے اتنے دوڑ رہے ہیں کہ جیسے اس کو خدا سمجھ لیا ہونا کہ جو وہ چاہے وہ ہو جانا چاہیے۔ میرے تقریر میں آنے سے پہلے میرے پاس بہت سارے سوالات آئے، آپ ہی لوگوں میں سے یا سری لنکن نوجوانوں میں سے، میں اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ کچھ باتیں، آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اینزائٹی، بے چینی، بے قراری۔ یہ کیوں آتی ہے؟ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے ہم بے چین ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس آرام کی ہر چیز آ گئی لیکن بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی آسائشیں ہمارے پاس ہے پہلے کے دور میں اتنی نہیں تھی۔ میں حج اور عمرے کے کنٹینیو ہر مہینے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ساتھ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کئی مرتبہ میں کہتا ہوں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج سے صرف 50 سال پہلے، صرف 60 سال پہلے جو حج پر گئے ان کو پوچھو کہ کیسے گئے تھے۔ ان میں لوگ ابھی شاید زندہ نہیں ہو، کچھ ہوں گے تو ان کو پوچھو۔ وہ پانی کے جہاز سے نکلتے اور جدہ میں جا کر رکتے، پھر جدہ سے لے کر کے مکہ جانے تک ان کو 3 دن لگتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر جاتے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں حج کے پورے سفر کا لکھا ہے، پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کون سے زمانے کی بات ہے، صرف 60-70 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں جاتے، مکہ میں خیمے لگاتے تھے، چولہے لگا کر کھانا بناتے تھے، مٹیوں پر ہی ان کی نمازیں، عبادتیں، عرفات میں کھلے میدان میں، مزدلفہ میں کھلے میدان میں۔ آج وہ بڑھتے بڑھتے ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، نہ آپ کو پانی کے جہاز میں، شپ میں جانا ہے، ادھر بیٹھے ایروپلین میں وہ بھی فل اے سی ہے، ادھر اترے ایئرپورٹ میں اے سی ہے، وہاں باہر نکلے بس میں اے سی ہے، پہنچے ہوٹل میں اے سی ہے، ساری چیزیں سہولت کے ساتھ۔ لیکن شکایتیں اتنی زیادہ آج کے دور میں ہیں کہ پچھلے 70 سال پہلے کسی نے اتنی نہیں کی تھی۔ یہ کھانا ایسا کہاں سے آ گیا، یہ سہولت، یہ گدا ایسا کیسے آ گیا، یہ روم میں اسمیل آتی ہے، یہ فلاں ہے۔ جتنی ترقی کرتا ہے انسان وہ بے چین ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سکون کہاں ہے، وہ قرار کہاں ہے، وہ جو اطمینان ہے۔ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدیں لکڑیوں کی بنی ہوئی تھیں، اور جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو پیشانی پر کنکریوں کے نشان ہوتے تھے، پورے پیشانی پر کنکریوں کے نشان۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر پورے رسی کے نشان ہوتے تھے، جو کھجور کے چھال کا بسترا ہوتا تھا جسم پر نشان رہتے تھے سو کر اٹھنے کے بعد۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جب سو کر اٹھے یا جو بھی ہیں اس کے بعد پھر کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر خدا کے ساتھ۔ اور آج ہمارے لیے قالین کی مسجد ہے، اے سی مسجد ہے، جہاں بیٹھے تو ذرا برابر بھی آپ کو گرمی نہ لگے، اس کا اہتمام ہے بہت کچھ۔ اب تو مسجدیں جو ہے میں کئی جگہ پر جا کر دیکھا ہوں، وہ تو ایک آڈیٹوریم بنی ہوئی، آدھے سے زیادہ مسجد کا حصہ چیئر سے بھرا ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ قرار، وہ سکون کیوں نہیں ہے، وہ دلوں کا اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس کو ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک چیز ہے میرے عزیزوں، اس کا علاج یہ ہے، انسان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی تک بھی کوئی سکون نہیں دے سکتا، اس کو سیراب نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ جب تک تم بھاگو، کیا آج آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کا گھر اتنا ہو گیا اب اور نہیں کرنا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، اس میں کرنا ہے اور آگے کرنا ہے۔
جس کے گھر میں 3 وقت کا کھانا برابر آ رہا ہے، اس کو بھی کمانا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ گھر اگر آج 1000 اسکوائر فٹ کا ہے تو اسے 2000 اسکوائر فٹ کا بنانا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ریچسٹ آدمی بھی رکتا نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اس کی خواہشات کی لمٹ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کو 2 پہاڑوں کے بیچ والا حصہ، 2 پہاڑ ہیں، 2 پہاڑ کے بیچ میں جتنا حصہ ہے یہ بھر کر کے اس کو گولڈ دے دیا جائے، سونا دے دیا جائے، اس سے کہا جائے اب تو خوش ہو گیا، تو کہے گا کاش اس طرح کا ایک اور حصہ مجھے مل جاتا تو میں خوش ہو جاتا۔ یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اور پھر فرماتے ہیں اگر اس کو 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ایک اور دے دیا جائے، اور ایک بڑا حصہ دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے اب تو تیرے پاس اس طرح کی 2 چیزیں آ گئی، وہ کہے گا کاش تیسری ہو جاتی تو پھر اور مزہ آتا۔ اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو میرے عزیزو اس کی لمیٹیشن کہیں ہے ہی نہیں۔